ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مسلمانوں کے دشمنوں اور اسرائیلی حکومت ایران اور سعودی تعلقات سے سخت خوفزدہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں جو تہران کے دورے پر تھے کہا کہ اسرائیلی حکومت نہ صرف فلسطینیوں کی دشمن ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی ہے، اور اس اسرائیل کے ساتھ بعض ملکوں کے تعلقات کی برقراری سے نہ صرف امن قائم نہیں ہوگا بلکہ یہ عمل امت مسلمہ کے نظریے کے خلاف بھی ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے عالم اسلام کے دو اہم اور بااثر ملکوں کی حیثیت سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے فریضہ حج کی ادائیگی کے ایام اور دنیا کے مختلف علاقوں سے مسلمانوں کے سرزمین وحی میں موجود ہونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسلامی عقائد اس بات کے متقاضی ہیں کہ ایران و سعودی عرب کے درمیان اچھی ہمسائیگی قائم رہے اور مذاکرات میں دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات پر توجہ دی جائے اور اسی طرح سے مفاہمت پائی جاتی رہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے علاقے میں پائے جانے والے مختلف مسائل و مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو امت مسلمہ کے لیے رنج و الم کا باعث ہیں، کہا کہ علاقے کے ملکوں کے درمیان مذاکرات و تعاون سے ان کے مسائل و مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں اغیار کی مداخلت کوئی مفہوم و معنی نہیں رکھتی۔ صدر ایران نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور تکفیری گروہوں کا قلع قمع کرنے میں ایران کے کامیاب تجربے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کامیاب مہم میں حاصلہ نتائج و تجربات ایسے مسائل و محرکات کے حامل ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کا محور قرار پا سکتے ہیں۔ اس ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی دونوں اسلامی ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی اور اپنے دورہ تہران پر اپنی بے انتہا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سنہرا موقع ہے جس کی قدر و اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون دونوں ملکوں اور پورے علاقے کے مفاد میں زمینہ ہموار کرے گا۔ فیصل بن فرحان نے ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مختلف ورکنگ گروپ کی تشکیل سے متعلق سعودی فرمان روا کی ہدایت کا ذکر اور اسٹریٹجک سطح پر تعلقات کی توسیع کے لیے اپنے ملک کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اقتصادی و ثقافتی تعاون اور ترقی تہران و ریاض کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے بعض ممالک اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ امن و استحکام مضبوطی سے بڑھتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران و سعودی عرب کے درمیان موجودہ مفاہمت کا فروغ تمام اسلامی ملکوں کی سطح پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے بعض ممالک اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ امن و استحکام مضبوطی سے بڑھتا رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران و سعودی عرب کے درمیان موجودہ مفاہمت کا فروغ تمام اسلامی ملکوں کی سطح پر بے تحاشا ثمرات و نتائج کا باعث بنے گا اور اس بات کی ضمانت قرار پائے گا کہ کوئی بھی بیرونی ملک ہمارے علاقے میں مداخلت نہ کر سکے۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسی طرح اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات اور مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی اپنے دورہ تہران پر خوشی کا اظہار کیا۔ فیصل بن فرحان نے تہران پہنچنے کے بعد اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات اور مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ سیاسی، سرحدی اور اقتصادی کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے اسی کے ساتھ منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام نیز ماحولیات کے تحفظ سمیت مختلف میدانوں میں تعاون پر اتفاق کی خبر بھی دی ہے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اپنے تہران اجلاس میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں بھی یکساں موقف پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ روابط کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ولایت نیوز میں آج اتنا ہی۔ بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کی خبروں کو جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔